يموت. او لوگوں جو بندہ دنیا میں آیا ہے آخر ایک دن موت کا شکار ہو جائے گا, آخر ایک دن مرنا ہی مرنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. جس طرح بندے نے مرنا ضروری ہے اس طرح لوگوں کا حساب و کتاب بھی ضروری ہے. لوگوں اللہ ذوالجلال نے رائی رائی کے برابر نیکی کو دیکھنا ہے, اللہ تعالیٰ نے رائی رائی کے برابر گناہ کو دیکھنا ہے. تیری اچھائیاں بھی آئیں گی, برائیاں بھی آئیں گی, تیری نیکیاں بھی آئیں گی, بدیاں بھی آئیں گی, پورے کا پورا بدلہ دیا جائے گا. دنیا میں بندہ نیکی کرے کوئی بدلہ نہیں دیتا, شاباش نہیں کہتا, سب کا بدلہ آخرت میں ملے گا. دنیا میں جرم کوئی کرتا ہے پڑ کسی پر جاتا ہے, قتل کوئی کرتا ہے پھنس کوئی جاتا ہے, چوری کوئی کرتا ہے الزام کسی پر آتا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اور لوگوں اصل بدلے تو قیامت والے دن ملنے والے ہیں, اصل فیصلے تو مرنے کے بعد ہونے والے ہیں, اصل معاملے تو تیری قبر میں پیش آنے والے. اللہ اکبر کبیرہ. اسی لیے میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت منظرا قط الا القبر افزع منہ. او میرے صحابہ, تم نے دنیا میں بڑے بڑے عقوبت خانے دیکھے, تم نے دنیا میں بڑی بڑی جیلیں دیکھی, تم نے دنیا میں بڑے بڑے ڈرونے جنگل دیکھے, تم نے دنیا میں بڑی بڑی ڈرونی چیزیں دیکھی. ما رأیت منظرا قط الا القبر. لوگوں میں نبی سے پوچھو ذرا, میں نے کائنات میں بڑی بڑی چیزیں دیکھی ہیں مگر کائنات میں جو سب سے خوفناک منظر قبر کا میں نے دیکھا, اس سے بڑا خوفناک منظر میں نے نبی نے نہیں دیکھا. یہ قبر کا منظر سب سے زیادہ خوفناک ہے, سب سے زیادہ زہریلا ہے, سب سے زیادہ بھیانک ہے. اور جس کو اس کی فکر لگ گئی وہ چوری نہیں کرتا, وہ ڈاکہ نہیں ڈالتا, وہ نماز نہیں چھوڑتا, وہ سود نہیں کھاتا, وہ بددیانتی نہیں کرتا, وہ دو نمبری نہیں کرتا. دعا کرو اللہ ہم سب کے دلوں میں قبر کی فکر نصیب فرما دے, آخرت کی یاد نصیب فرما دے. اللہ پاک نے فرمایا اقترب للناس حسابهم. جو بندہ مر گیا اس کا حساب و کتاب شروع ہو گیا. من مات فقد قامت قیامت. جو مر گیا بس کہ اس کی تو قیامت آ گئی. حساب و کتاب کا وقت قریب ہے, جتنا زیادہ قریب ہے اتنا زیادہ بندہ غفلت میں, اتنا زیادہ سستی میں, اتنا زیادہ دوری میں. اللہ اکبر کبیرہ. آؤ لوگوں اس گھر کی تیاری کرو جس گھر میں روشنی نہیں ہے, آؤ اس گھر کی تیاری کرو جس گھر میں پنکھا نہیں ہے, آؤ اس گھر کی تیاری کرو جس گھر میں تیرا غم بٹانے والا نہیں ہے, اس گھر کی تیاری کرو جس میں ماں بھی نہیں ہے, باپ بھی نہیں ہے, بہن بھی نہیں ہے, بھائی بھی نہیں ہے, رشتہ دار بھی نہیں ہے, برادری والے بھی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جہاں پر نیک ہے تو جنت بن جائے گی, اگر بد ہے تو سانپ آئیں گے, بچھو آئیں گے, بڑے بڑے زہریلے جانور آئیں گے, تیری چیخیں بھی سننے والا دنیا میں نہیں ہوگا کوئی. آج رات کے اندھیروں میں جرائم کرنے والے اس خبر کے اندھیرے کو نہ بھول, آج دن کی روشنیوں میں فراڈ لگانے والے اس خبر کی تاریخی کو نہ بھول, آج اندر اندر سے خوشیاں منانے والے اس خبر کے غم کو نہ بھول. ذرا میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او لوگوں تم یاد کرو نہ کرو خبر تمہیں یاد کرتی ہے, تم پکارو نہ پکارو خبر تمہیں پکارتی ہے. اپنے پلاٹوں پر نظریں مارنے والوں, اپنے گھروں پر دینے مارنے والوں, اپنی زمینوں کو جا کے دیکھنے والے, کبھی جا کے قبرستان میں دیکھا کر یہ قبر بن گئی, ہو سکتا ہے اس سے اگلی قبر میری بن جائے, یہ لائن پوری ہو گئی, ہو سکتا ہے اگلی لائن میں میری قبر آ جائے. میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں قبر خود آواز دے کے کہتی ہے انا بیت الظلم, انا بیت البخشا, انا بیت الدور.
او لوگوں میں اندھیروں کا گھر ہوں، لوگوں میں ڈراؤنا گھر ہوں، لوگوں میرے اندر بڑے بڑے بچھو ہیں، میرے اندر بڑے بڑے سانپ ہیں۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ حضرات دیکھ لو، پھر تیرا لباس بھی کفن بسیدہ ہو جائے گا، تیرا بستر بھی مٹی کا، تیرا مکان بھی مٹی کا، کچی مٹی میں رہے گا تو، اس جگہ پر رہ کر کے سارے تجھے پھینک کے آ جائیں گے، تو چیخ چلا بھی نہیں سکے گا، بکار اور آواز بھی نہیں دے سکے گا۔ اللہ کو اکبر کبیرہ۔ آؤ غور کرنا، میں لمحہ فکریہ دینا چاہتا ہوں کہ قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں، قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں، موت روز کر تیرے مار دیے فیریاں، اوے تیریاں تے بندیا اے ساواں بھی نہیں تیریاں۔ تو کہتا ہے فلاں کوٹھی میری، فلاں فیکٹری میری، فلاں چیز میری، فلاں چیز میری، اور تیرا دنیا میں کچھ نہیں، تو اپنی سانسوں کا بھی مالک نہیں ہے، تو اپنے اس چلنے والے سانس کا بھی اختیار تیرے پاس نہیں ہے۔ اوے قبر نو اڈی کانت رہندیاں نے تیریاں، موت روز کار تیرے مار دیے فیریاں۔ خبر کہتی تیرے بال سفید ہو گئے، اب تو تھوڑے دنوں کا مہمان، تیری کمر جھک گئی، اب تو تھوڑے دنوں کا مہمان، اب تو کمزور ہو گیا، اب تو تھوڑے دنوں کا مہمان، میں منتظر ہوں تیری، او بندے تو مجھے بھول جائے گا، میں نہیں تجھے بھولتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یاد رکھنا ذرا کہ بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا، جندے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا۔ موت نہیں دیکھتی یہ بندہ بھی جوان ہے، یہ مر گیا تو بچے یتیم ہو جائیں گے، موت نہیں دیکھتی اس گھر کا تو کفیل یہ اکیلا ہے، موت نہیں دیکھتی اس محلے کا غمسار یہ اکیلا ہے، موت نہیں دیکھتی ابھی تو اس کی جوانی کے دن ہے، موت نہیں دیکھتی ابھی تو اس کے کھیل کود کے ایام ہے، موت نہیں دیکھتی اس کی تی شادی کے دن رکھے ہوئے ہیں، موت نہیں دیکھتی عید کے لیے لباس اس کا بن کے آ گیا ہے، جوتے اس کے آگے ہیں، کتنے لباس ہیں جن کو ماں سینے سے لگا کے روئے گی، میرے بیٹے کتنے شوق سے سلایا تھا پہننا نصیب نہیں ہوا، میرے بیٹے جوتا کتنے شوق سے لے کے آیا تھا پہننا نصیب نہیں ہوا۔ حضرات آؤ یاد رکھا کرو، اللہ سے دعائیں کیا کرو، یا اللہ سونے لگا اٹھنا نصیب کرنا، اللہ ظہر پڑھ لئی اثر نصیب کرنا، اللہ اثر پڑھ لئی مغرب نصیب کرنا، اللہ آج کا روزہ رکھ لیا کل کا نصیب کرنا، اللہ آج پارا پڑھ لیا کل کا نصیب کرنا۔ میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر آوازیں دیتی ہے، بندے کو بلاتی ہے کہ بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا، جندے اتے دل آیا اوہ پھل توڑیا، اور بڑے بڑے ہرے باغ ہوئے نے ویران ہوئے، بندیا جہان اتے کرینا گمانے ہوئے، صدا نہیں رہن آئے تھے کسے انسان ہوئے، بندیا جہان اتے کرینا گمانے ہوئے۔ غور کرنا میرے پاک نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصر کے فاتح ہیں، بڑی دیر تک مصر کے گورنر رہے، اللہ نے عمر بن عاص کو بڑی صلاحیتیں نصیب فرمائی، بڑی عظمتیں نصیب فرمائی۔ جو بندہ بھی فوت ہونے لگتا اپنی موت کے قریب ہوتا، عمر بن عاص اس کے پاس آ جاتے، اس کو آ کے کہتے اللہ کے بندے، اللہ نے موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب فرمایا، اللہ نے موت کی سختیوں سے تجھے بتایا، مجھے اتنا تو بتا دے موت کی سختی کتنی کو زیادہ ہے۔
ہر بندے سے پوچھتے، جو بندہ بیمار ہے، مرنے کے قریب ہے، دیکھتے نا اس کی سانحیں مشکل ہیں، کلمہ اس کی زبان پر جاری، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو عمر بن عاص فوراً پوچھتے، یار مجھے ایک ہی فکر رہتی ہے کہ موت کی سختی کتنی کو ہے، ذرا یہ تو مجھے بتا۔ تو فرمایا کرتے، مجھے تعجب ہوتا ہے، عمر نے ساری زندگی لوگوں سے پوچھا، آج تک عمر بن عاص کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ موت کی سختی ہے کتنی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیمار ہو گئے، مرگ میت پہ پڑے ہیں، قریب المرگ ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آ کے کہتے ہیں، عمر آپ کی زبان پر کلمہ شہادت جاری ہے، مجھے ایسے لگتا ہے شاید آپ کی زندگی کے ایام بھی آخری ہیں۔ عمر بن عاص ساری زندگی لوگوں سے پوچھتے تھے موت کی سختی بتاؤ، آج خود تو بتا دو ذرا موت کی سختی کتنی ہے۔ اللہ کی قسم میرے نبی کے صحابی کے جملے سننا ذرا، واقعی دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی، بندہ روتا روتا جنگلوں میں بھاگ جائے، ایسے سخت جملے فرمانے لگے، یار کچھ نہ پوچھو، نہ قابل بیان ہے، نہ قابل بیان ہے۔ عبداللہ بن عباس نے جب بار بار پوچھا، عمر بن عاص کہتے ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے کہ آسمان زمین کے اوپر گر گیا ہے اور میں آسمان اور زمین کے درمیان میں پھنس گیا ہوں، سارا ہی آسمانوں کا وزن میرے اوپر ہے، اور ابن عباس ایسے لگتا ہے میری گردن کے اوپر کسی نے پہاڑ رکھ دیا ہے اور میرے پیٹ کے اندر کھجوروں کے کانٹے جمع کر دیے ہیں، اور میری سانس سوئی کے نکے سے بھی کم سوراخ سے نکل رہی ہے، بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں۔ اور ساتھ ہی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ الا ان للموت لسکرات، موت کی سختی کی بڑی ہے، موت کی سختی کی بڑی ہے۔ یہ کہتے کہتے عمر بن عاص دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضرات یہ نبی کے صحابہ ہیں، جنت کی بشارت پانے والے، ان پر اتنی زیادہ سختیاں ہیں، اپنی کوئی دعا خالی نہ جائے جس دعا کے اندر تم موت کی سختی سے پناہ نہ مانگ لے۔ اپنی ہر دعا میں کہا کرو، یا اللہ موت کی سختیوں سے بچا لے، اللہ قبر کے عذابوں سے بچا لے۔ اور بھئی دعا تو تب ہی کرو گے نا جب تمہارے سینے کے اندر فکر ہم غم ہے، آج بڑی تکلیف ہے، ہر چیز کے لیے دعائیں ہیں، موت کے لیے، قبر کے لیے، میدان محشر کے لیے ہماری زبان پر جملے نہیں ہیں، شاید ہمیں یقین نہیں ہے۔ آؤ میرے بھائیو آؤ، ساری دنیا کی باتوں میں غلطی آ سکتی ہے، مگر امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صادق المصدوق نبی کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے ہیں، فرمایا میں نے موت کی سختیوں سے زیادہ سختی اور قبر کی وحشتوں سے زیادہ وحشت والی کوئی جگہ ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو موت کے وقت کلمہ شہادت نصیب فرما۔ یا اللہ جس طرح تو اپنے نیک بندوں کی بڑی آسانی سے جان نکال لیتا ہے، اللہ جس طرح تو شہیدوں کی جان نکالتا ہے، اللہ ہم سب کو ایسی موت نصیب فرمانا۔ اللہ قبر میں ہمارے لیے ٹھنڈک اور نور نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ خالق کائنات نے فرمایا، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ مالک کائنات نے فرمایا، لوگوں دھوکے میں نہ آ جانا، یہ موبائل فون کے فتنے، یہ ٹک ٹاک کے فتنے، یہ فیس بک کے فتنے، یہ یوٹیوب کے فتنے، یہ جناب ساریاں مصروفیتیں، یہ اپنی یاریاں مجلس گپے، اپنی مجلسوں معاملات کے اندر آ کے او نوجوانوں، او ساتھیوں، کہیں اس خبر کو نہ بھول جانا، اس موت کو نہ بھول جانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو دیکھو جن کو یاد تھی ان کی زندگیاں کیسی بدل گئی، جن کو فکر تھی مرنے کی، جن کو فکر تھی قبر کی، جن کو فکر تھی موت کی، ان کی زندگی کیسی۔ میرے پیارے نبی امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دنیا سے جانے لگے۔ وہ ابو بکر جن
کے بارے میں تاجدار مدینہ نے فرمایا میں نے ہر بندے کی نیکی کا، ہر بندے کے احسان کا، ہر بندے کی بھلائی کا بدلہ دے دیا۔ ابو بکر تیرے اسلام پر اور پیغمبر ذیشان پر اتنے احسان ہے کہ تیری نیکیوں کا بدلہ میں نہیں دے سکتا، قیامت والے دن میرا اللہ ہی دے گا، قیامت والے دن میرا اللہ ہی دے گا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جانے لگے، اللہ اکبر کبیرہ، فرماتے ہیں میرے بچوں قریب قریب آ جاؤ ذرا، ساری اولاد کو اپنے پاس بلایا اور بلا کے فرماتے میرے بچوں میں دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے نئے لباس میں کفن نہ دینا، پرانے میں ہی دفنا دینا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میں نے کہا بابا ساری زندگی بھی آپ نے بڑی اچھی گزاری، تقوی پر گزاری، اب آپ کے آخری وقت میں کیا ہم آپ کو نیا لباس بھی کفن میں نہیں دے سکتے؟ فرمانے لگے بیٹی عائشہ نئے کپڑے تو زندہ لوگوں کو چاہیے، جو مر جائے اس کو جو بھی پہناؤ گے آخر میلا ہی ہو جائے گا، اس کو جو بھی پہناؤ گے آخر بسیدہ ہی ہو جائے گا، اس کو جیسے بھی پہناؤ گے جانا تو مٹی والے گھر میں ہے، جانا تو اس کچی کوٹھڑی میں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امی جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میری آنکھوں میں آنسو، اور بابا ابو بکر کا بار بار یہی جملہ ہے کہ نئے کپڑے تو زندہ کی ضرورت ہے، جو مر گیا وہ تو میت ہے، جو مر گیا وہ تو مردہ ہے، جو مر گیا اس کے کپڑے کام نہیں آئیں گے، قبر میں جا کے تو اعمال اور سچائی کام آئے گی۔ دعا ہے اللہ ہم سب کو قبر میں نور نصیب فرمائے۔ یا اللہ جو اکابرین ہمارے والدین چلے گئے اللہ ان کے درجات بلند فرما دے، اللہ قبر میں ان کے لیے نوشیاں پیدا فرما دے، یا اللہ ان کے لیے قبر میں نور پیدا فرما دے۔ غور کرنا ذرا، امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر کی نیکی اور تقوی حالانکہ اتنا مثالی ہے، اتنی آخرت کی یاد کرنے والے، اتنی فکر کرنے والے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن ان کی بیوی نے کچھ پیسے دیے، فرمانے لگی ابو بکر یہ پیسے ہیں، ہم نے گھر میں کچھ میٹھا پکانا ہے اور یہ پیسوں کی ہمیں یہ چیزیں خرید کر کے لا دو۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ یہ پیسے کدھر سے آئے؟ کہنے لگی کہ یہ جو آپ کی تنخواہ آتی ہے نا، تنخواہ میں سے ہر مہینے میں تھوڑے تھوڑے بچاتی رہی، تو میں نے کہا چلیں کبھی کبھی بچوں کی خواہش بھی پوری کرنی چاہیے، تو ان کے لیے میٹھا بناتے ہیں، تو یہ میں نے پیسے جمع کیے تھوڑے کر کے، فلاں چیز ہمیں لا دو، ہم فروٹ چاٹ بنائیں گے یا کوئی اچھی چیز بنائیں گے، یہ چیز لے جاؤ۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے پیسے پکڑے اور بیت المال کے خزانچی کے پاس چلے گئے، اس کو جا کے کہتے ہیں یہ پیسے جمع کر لے، اور آئندہ کے بعد اتنی تنخواہ ہر مہینے کم کر دینا۔ میں نے دیکھا ہے ابو بکر کے گھر میں اتنے کم پیسوں سے بھی گزارا ہو جاتا ہے، لہذا بیت المال میں یہ پیسے ہر مہینے صدقہ کر دیں۔ یہ تھے جن کو قبر یاد تھی، یہ تھے جن کو آخرت یاد تھی۔ اور میرے بھائیوں پھر وہ 4 لوگوں سے فتویٰ لے کے پھر حرام نہیں کھاتے، اس سے مسئلہ پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، اس سے پوچھ لیا، کسی مولوی نے جائز قرار دے دیا، کہتا چلو جی پکڑیجیے گا تو وہ پکڑیجیے گا۔ نہیں، جن کو قبر یاد ہے نا وہ ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ تو بڑی امانت داری والی، دیانت داری والی، سچائی والی، اچھائی والی زندگی گزارتا ہے۔ دعا کرو اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی امارت میں نا خلافت میں امیر المؤمنین ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ملاقات کے لیے آئے، تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے بات کرنے لگے، تو جناب عمر پوچھتے ہیں علی جو کام آئے ہو وہ ذاتی کام ہے یا جماعتی کام؟ اللہ کی قسم دیکھو ان لوگوں کی فکر، ان لوگوں کا تقوی، ان لوگوں کی پرہیزگاری، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات پوچھی تو جناب علی رضی اللہ تعالیٰ مسکرا کے کہتے نہیں جی کوئی ذاتی مشورہ کرنا ہے۔
جن کے ساتھ وہ ذاتی مشورہ کرنے کے لیے آئیں ان کی آپس میں محبت ہے، یہ دشمنی ہے؟ تبھی بندہ ذاتی مشورہ کرنا آتا ہے نا۔ فرمایا اچھا ایک دیا بجھا دیا، دوسرا دیا جلا دیا۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے غور نہیں کیا، جب جانے لگا نا تو میرے ذہن میں آیا کہ پہلے تو دیا وہ جل رہا تھا، اب یہ جل رہا ہے۔ تو میں نے کہا امیر المؤمنین پہلے وہ دیا جل رہا تھا، اب جانے لگا ہوں تو یہ جل رہا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمانے لگے پیارے علی یہ جو دیا ہے نا اس کے اندر بیت المال کا تیل جلتا ہے اور وہ میرا ذاتی ہے۔ جب جماعتی کام ہوتا ہے تو اس سے فائدہ لیتا ہوں، جب ذاتی ہوتا ہوں تو اس سے فائدہ لیتا ہوں۔ اللہ کی عدالت میں اللہ یہ نہ پوچھے عمر تو اپنی مرضی سے چیزیں استعمال کر کے آتا ہے۔ جب بندے کے اندر اللہ کا ڈر، قبر کی یاد ہو، پھر بندہ اس طرح احتیاط کرتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر المومنین عمر بن خطاب کا زمانہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے مسلمانوں کو فتوحات دی، مسلمانوں کو اللہ نے جہاد کی دولت سے غنیمت نصیب فرمائی۔ یہ علاقہ بھی فتح، وہ علاقہ بھی فتح، وہ علاقہ بھی فتح۔ جب مسلمانوں میں ایمان تھا، جذبہ جہاد تھا اور حکمرانوں کے اندر غیرت ایمانی تھی، رب کعبہ کی قسمیں مسلمانوں کی مسجدیں نہیں گرتی تھی، مسلمانوں کے نبی کے خاکے نہیں بنتے تھے، مسلمانوں کے رب کی توہین نہیں ہوتی تھی، بلکہ مسلمان فتوحات در فتوحات کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مال غنیمت کے اندر خوشبوئیں آئیں، عطر آئے، بیٹھے گھر میں اپنی بیوی کے پاس مشورہ کر رہے ہیں، ان عطروں کو، ان خوشبوؤں کو پورا کون تقسیم کرے گا جس کی میں ڈیوٹی لگاؤں؟ بیوی کہنے لگی امیر المؤمنین آپ اتنا ہی زیادہ سوچ رہے ہیں، پریشان ہیں، چھوڑیں، مجھے ہی کہہ دیں میں تقسیم کر دیتی ہوں۔ اتنی بڑی سوچنے والی اور پریشانی لینے والی کون سی بات ہے؟ فرمانے لگے کہ جب تو عطر اور خوشبو کی شیشیاں بند کرے گی تو تیرے ہاتھوں کو عطر لگے گا، تیرے ہاتھوں کو خوشبو لگے گی۔ میں عمر نہیں پسند کرتا کہ بیت المال جو مسلمانوں کی چیزیں ہیں وہ میرے گھر کے اندر استعمال ہو اور میرے گھر کے والی کے ہاتھوں کو لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں امیر المومنین میں ہاتھوں پہ دستانے پہن لیتی ہوں، شاپر چڑھا لیتی ہوں۔ فرمانے لگے اچھا ہاتھ تو تیرے بچ جائیں گے، ناک تو خوشبو سونگے گا نا۔ عمر اتنا بھی برداشت نہیں کرتا کہ اللہ کی عدالت میں عمر کو کھڑا کر کے یہ پوچھا جائے کہ عطر آئے تھے بیت المال میں، مال غنیمت میں، اور عطر سے فائدہ تیری بیوی کے ناک نے بھی اٹھایا تھا۔ میں نے اپنے رب کو کیا جواب دینا ہے، میں نے اپنے مالک کو کیا منہ دکھانا ہے؟ یہ تو نہیں تقسیم کریں گی، اس کی ڈپٹی میں کسی اور کی لگا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ ذوالجلال نے فرمایا لوگو یہ حق کی باتیں ہیں، یہ حق کے وعدے ہیں، یہ آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بڑا قریب وقت ہے، بڑا قریب۔ اپنی زندگی کو آخرت کی فکر میں گزارو، اپنی سوچ آخرت والی بناؤ، اپنی نظر اور اپنا ذہن آخرت پہ رکھو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قدم قدم پہ، لمحے لمحے پہ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی قسم اگر آخرت کی سوچ پیدا ہو جائے، دنیا میں چوری ختم، دھوکہ ختم، بددیانتی ختم، فراڈ ختم ہو جائے گا۔ ان ساری بیماریوں کی ایک ہی بنیاد، ایک ہی جڑ ہے۔ جو بندہ آخرت سے جتنا دور چلا گیا وہ 2 نمبری میں اتنا زیادہ دلدل میں آیا۔ وہ پھر بڑی بڑی لمبی داڑھی رکھ لے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ حرام نہیں چھوڑتا، وہ 2 نمبری نہیں چھوڑتا، جس کے اندر سے آخرت کی فکر ختم ہو جائے۔ میرے بھائیوں، آج واللہ اس دنیا کا اگر میں سب سے بڑا مسئلہ یہ کہوں کہ یہ ہے تو اس میں کوئی بات بے جا نہیں ہوگی۔ مسجدوں کے اندر نا، مسجدوں کے اندر وائر لاک لگے ہوئے جوتوں کو، لوگ اپنا جوتا اتارتے ہیں، وائر لاک کے ساتھ جوتا باندھتے اور نماز پڑھنے آتے ہیں۔ کیا ابھی مسجد میں سارے مسلمان نہیں آئے؟ تو یہ جوتے کون اٹھاتے ہیں؟ جہاں پر پانی کا کولر پڑا ہے وہاں گلاس کے ساتھ سنگلی ضرور باندھی ہوئی۔ یار تو اس گلاس پر بے ایمان ہو جاتا ہے، تو اس جوتے پر بے ایمان ہو جاتا ہے۔
یہ ایمان جنت میں لے جائے گا، یہ روزہ، یہ نمازیں، یہ تقوی اگر یہ ہے تو میرے بھائیوں پھر اس روزے نے فائدہ نہیں دیا، پھر اس تلاوت نے اثر نہیں دکھایا۔ اپنی اولاد کی تربیت اس نہج پر کرو۔ میرے بیٹے، ہر چیز کا گھاٹا برداشت ہے مگر آخرت کا گھاٹا۔ اپنے بچوں کو ڈراؤ تو قبر سے ڈراؤ۔ اللہ کی قسم، جس دن کے سینے میں قبر کا ڈر بیٹھ گیا پھر آپ کو کسی اور چیز کی دھمکی دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کی تربیت ایسی کی جناب عمر نے کہ خوشبو سونگنے تک بھی ان کو جناب نہیں حصہ دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحرا میں پھر رہے ہیں، ان کے غلام نافع بھی ساتھ ہیں۔ دوپہر کا ٹائم ہوا، کہتے دسترخوان لگاؤ کھانا کھائیں۔ جب دسترخوان لگایا نا، کھانا کھانے لگے تو ایک بکریوں کو چرانے والا بھی ادھر پھرتا ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر کہتے اس بیچارے کو بھی بلا، ہمارے ساتھ کھانا کھا، آجا بھائی کھانا کھا لے ہمارے ساتھ بیٹھ کے۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا تو کہتا جی میں نے نہیں کھانا کھانا۔ کیوں نہیں کھانا بھائی تو نے؟ کہتا میرا روزہ ہے۔ عبداللہ بن عمر کہتے میں حیران ہوا، گرمی کے دن صحرا میں یہ نوجوان پھرتا اور کہتا میرا روزہ ہے۔ اللہ میرے نوجوانوں کو بھی ایسا ایمان دے دے، نہیں جان چھوڑتا تو دن رات اس کی ہے سرانے رکھ کے اس کو سوتا ہے، صبح صبح اٹھ کے اس کو تو دیکھتا ہے۔ اس نے نہیں قبر میں تیرے ساتھ جانا۔ اللہ کی قسم فکر کر اس ایمان کی۔ گرمی کے دن صحرا میں بکریاں چراتا پھرتا ہے، وہ ایسیوں کے اندر روزہ گزارنے والوں، نفلی روزہ فرضی نہیں۔ کہتا میرا روزہ بس سارا دن اسی کرتا رہے تو پھر تو گزارا کروں گا، اگر باہر سامان خریدنے جانا میں نہیں جا سکتا۔ یار اتنا تو نخرے میں آ گیا، قبر میں جا کے کون تجھے اے سی لگا کے دے گا؟ اس میں کون تجھے چلر لگا کے آئے گا؟ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں تو اپنے سجدے شکر کے اور بڑھا دے، اپنی تلاوت اور بڑھا دے کہ اللہ نے مجھے ٹھنڈک والا کمرہ دیا ہے، ساری رات عبادت کروں گا، رب نے سہولت جو دے دی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوں، اس کو روزہ چیک تو کریں یار جو بندہ سچ بھی بول رہا ہے کہ نہیں۔ کہتے اچھا یار بات سنو، ایک بکری ہمیں ہی دے دے، اس میں سے پیسے لے لے۔ وہ کہتا ہے یہ بکریاں میری نہیں، مدینے کے فلاں آدمی وہ مالک ہے، میں تو نوکر ہوں جی، میں تو نہیں بیچ سکتا، اگر خریدنی تو اس سے خریدنی۔ جناب عبداللہ کہتے ہیں او یار تو بیچ دے، پیسے لے لے، اگر تیرا مالک زیادہ تنگ کرے تو کہنا بکری گم ہو گئی ہے۔ اور نوکروں، ملازموں، دکانوں پر کام کرنے والوں، سننا 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 ذرا کان کھول کے۔ جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا ہے عبداللہ جی بکری بیچ دیتا ہوں، پیسے لے لیتا ہوں۔ مالک نے پوچھا تو کہوں گا بکری گم ہو گئی، اور تم کہتے ہو افطاری کے لیے گوشت بھی دیں گے، آپ سے افطاری کے لیے گوشت بھی لے جاؤں گا، پیسے بھی لے جاؤں گا، مالک کو باتوں میں اعتماد میں لے آؤں گا۔ جناب عبداللہ اپنے مالک کو اعتماد میں لوں گا، لیکن مالک الملک کو کون اعتماد میں لے گا؟ اپنے مالک کی آنکھوں میں گھٹا ڈال دوں گا، رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ جناب عبداللہ قبر میں کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہاں تو کسی نے میرے پاس نہیں ہونا۔ حضرت عبداللہ اتنے متاثر ہوئے، صبح صبح مدینے میں چلے گئے، اس گھر میں جا کے اس کے مالک کو بلایا، کہا یار یہ غلام مجھے بیچ دے۔ غلام خرید لیا اور ساتھ ساری بکریاں بھی خرید لی۔ ساری بکریاں خرید کے اس غلام کو کہتے ہیں بیٹا جا، میں نے تجھے آزاد کیا اور تحفے میں ساری بکریاں بھی تجھے دے دی۔ اللہ فرماتے ان اللہ یحب المحسنین، او لوگو تم کردار اچھا بناؤ، تم نوکری کیوں نہیں، تم غلامی کیوں نہیں، تم غریبی کیوں نہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات تیرے اچھے کردار کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھی دیں گے۔ بہت بڑے محدث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بڑا عظیم ان کا نام ہے۔ ان کے باپ مبارک، اوے اگر والد اللہ سے ڈرنے والا ہے نسل کے اندر فائدہ تب ہے، اگر تم ٹھیک ہوگے تو نسل تب ٹھیک ہوگی۔ مبارک رحمۃ اللہ علیہ ایک باغ کے مالی ہیں،
मालिक एक दिन आया तो उसने आके कहा, मुबारक बड़ी प्यास लगी है यार, कोई अच्छे अच्छे अनार तोड़ के ला। अनार लेके आए, जूस निकाला तो अनार खट्टे। फरमाने लगे यार कोई और मीठे तोड़ के ला। वो फिर लाए तो फिर खट्टे। तीसरी दफ़ा फिर भेजा ना तो गुस्से में आके कहने लगे, ओए मालिक मुबारक, तुझे इतना ज़माना हो गया यार इधर रहते, तुझे अभी तक इतना ही नहीं पता कि कौन से बूटे मीठे हैं और कौन से बूटे खट्टे हैं। अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मुबारक सर झुका के खड़े हैं, कहने लगे आपने मुझे इसकी राखी के लिए रखा है, बूटे चेक करने के लिए नहीं रखा। अल्लाह की कसम मैंने कभी कोई अनार तोड़ के चेक ही नहीं किया कि ये कैसा है और इसकी लज्जत कैसा है। इसका मालिक अपनी बीवी को जाके कहता है, हमने अपनी बेटी का रिश्ता करना है ना, बड़े रिश्ते देखे हैं, अल्लाह की कसम ये मुबारक जैसा अच्छा इंसान मुझे नहीं नजर आता है, तो गुलाम है, मेरा दिल इसको रिश्ता ना दे दें। तो वो कहती देख लो इसको देना है, इसको रिश्ता दे लो। आके उसको कहते हैं, ओए मुबारक शादी करनी हूँ? कहते जी करनी, लेकिन मुझे गुलाम को कौन रिश्ता देगा? कहता अगर मैं अपनी बेटी का रिश्ता दे दूँ। कहने लगे जी इससे बड़ी और कौन सी बात है। अल्लाह अकबर कबीरा, बेटी को रिश्ता दे दिया, कल ये माली था, आज अल्लाह ने इसको इसी बाग का मालिक बना दिया। अल्लाह को याद करने वाले, रब से डरने वाले, अल्लाह की कसम मेरा रब इनका रखता नहीं है। तू दुकान पे 10,000 पे मुलाजम है, 2 नंबरी ना कर। तू अपना किरदार अपना रब देख रहा है, बदले रब ने देने दुनिया नहीं दे सकती। मेरे महबूब पैगम्बर इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ईमान वालों सोचो सोचो सोचो, कल के लिए क्या तैयार किया है, कल तेरी कब्र में आने वाले अय्याम के लिए क्या तैयारी की है। इधर से तेरी जान निकलेगी, उधर लोग तुझे कंधों पे उठाएंगे और ले जाएंगे। इन्हीं गलियों में अपनी पराडों पे गुजरता था, आज लोगों के कंधों पे जाएगा। इन्हीं जगहों पे बड़ी नाज़ो नखरे से रहता था, आज लोग कहते हैं लाश आ रही, मैयत आ रही है, जनाजा आ रहा। अल्लाह अकबर कबीरा, हजरात आए, अंदाज बदल गए, कैफियत बदल गई। माह रमज़ान के आखिरी अय्याम है, अल्लाह ने नसीब फरमाए, ना डला कर ना झगड़ा कर। हो सकता है ज़िंदगी की कौन सी मुलाकात आखिरी मुलाकात बन जाए, कौन सा सफ़र तेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाए, कौन सा लिबास तेरे वजूद और का आखिरी लिबास बन जाए, न जाने कौन सा सफ़र तेरी ज़िंदगी का आखिरी सफ़र बन जाए। इसलिए मैं लम्हा फिक्रिया देना चाहता हूँ कि बंदिया तू अपनी औकात नू पहचान ले, खबरां दी ओस काली रात नू पहचान ले। अपनी औकात देखना जरा, सांस निकलेगी चल भी नहीं सकेगा, सांस निकलेगी लिबास भी नहीं पहन सकेगा, सांस निकलेगी ये तेरे हाथ की अंगूठी भी नहीं छोड़ेंगे, सांस निकलेगी ये तेरी घड़ी भी नहीं छोड़ेंगे, तेरा एटीएम कार्ड तेरी चेक बुकें सारी इधर रह जानी है। बंदिया तू अपनी औकात नू पहचान ले, खबरां दी ओस काली रात नू पहचान ले। और जिन्ना नाल टुरना से तू गैंग बन के, यारों बेलियों के साथ बड़ी बड़ी सेल्फियां लेता आगे आगे जाता। आज अंदाज कैसे बदल गए, जिन्ना नाल टुरना से तू एक तन के, खबरां नू ले चले तैनू जांजी बन के। ओए उठ जरा लाड़िया बारात नू पहचान ले, खबरां दी ओस काली रात नू पहचान ले। और लाके उधान तेरा, लाके उधान तेरा, तेरे यार चले नी, मट्टी दियां बुक्खां तेरे
منہ تے مار چلے نی لا کے ادھار تیرا تیرے یار چلے نی مٹی دیاں بکاں تیرے منہ تے مار چلے نی اوے تیری اے اوقات اوقات نو پہچان لے خبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے اور سجنا اولاد پچھوں پانیاں نے بنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں پچھوں اولاد تیری پانیاں نے بنڈیاں پھر تیرے مال دیاں پینیاں نے ونڈیاں اوے کفن دی چٹی جئی سوغات نو پہچان لے خبراں دی اس کالی رات نو پہچان لے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ